اور نماز پہ بات آئی تو میں ایک عقیدے کی بات بھی آپ کو کرتا جاؤں. آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور صرف زندہ نہیں ہیں انبیاء، تو حضور پاک نے فرمایا، صحیح حدیث، صحیح روایت حضرت انس سے مروی ہے، مسند ابی یعلا کے جلد نمبر 6 کی روایت، 3425 نمبر کی روایت. حضرت انس فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. نماز تو اس حد تک ہے. کوئی پوچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ عبادت تو دنیا تک فرض ہے. ہم کہتے ہیں جی ہاں فرض دنیا تک ہے، لیکن یہ فرضی عبادت نہیں ہے، یہ راحت مزہ تلذذ کے لیے ہے کہ حضور پاک کی ٹھنڈک ہے ہی نماز میں. اچھا، کچھ ظالم عقیدہ حیات النبی کا انکار کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ عقیدہ حیات النبی پر کچھ سوالات. میری ایک جگہ سوال جواب کی نشست چلی تو اس میں ایک سوال آیا کہ آپ کہتے ہو انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں جی وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ اور بظاہر یہ سمجھیں گے کہ جی وضو کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا جی ایسی بات بھی نہیں ہے. جب اہل حق ایک نظریہ قائم رکھتے ہیں تو اس پر دلائل بھی قرآن و سنت سے رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو غسل کرا کر قبر پہ رکھا گیا تھا. کہتے جی ہاں. تو غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے. تو وہی وضو آج تک برقرار ہے، اسی سے نماز پڑھتے ہیں. اب ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا میں دکھا دوں گا. پہلے ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا ہم دکھا دیں گے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آج بھی بخاری شریف کی حدیث لکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد باب فضل ما بین القبر والمنبر، حضرت عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پیغمبر کریم نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میری گھر تک کی جگہ، جس گھر میں حضور کی قبر ہے، گھر سے منبر تک، منبر سے گھر تک، یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو پیغمبر کی قبر جنت کا باغ ہے. اور جنت میں پانی کے لیے قرآن کہتے ہیں انہار من ماء، پانی کی نہریں ہوں گی. اور تو کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے؟ نہیں سمجھے. اور جب ہم عقیدہ حیات النبی پر دلیل دیں تو کچھ لوگوں کا سوال ہے. ایک شخص نے ایک بار مجھ سے پوچھا، مولانا حضور پاک علیہ السلام کی عمر آپ کتنی مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی 63 سال، کچھ دن کم و بیش 63 سال ہے. کہتے آپ پھنس گئے. میں نے کہا یاد رکھنا، اہل حق، علماء حق کو، علماء دیوبند کو تو اس طرح کہے کہ تو پھنس گیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کسی ماں کی کوکھ کے بیٹے میں وہ جرت نہیں ہے جو اس طرح ہمیں پھنسانے کی بات کرے. تو پیش کر کس دلیل سے پھنس گئے؟ کہتے مولانا تم کہتے ہو 1400 سال سے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر 63 سال نہ کہو، آپ کہو 1463 سال عمر ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ عمر بھی شامل کرو نا. میں نے کہا اچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے میری عمر 40 سال ہے. میں نے کہا جھوٹ ہے، زیادتی ہے، میں دلیل دوں گا. میں نے کہا دلیل دے گا پھر بھی زیادتی ہے. انہوں نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا، جی دیکھیں 1981 میری پیدائش ہے، اب 2021 ہے تو 40 سال بنتے ہیں. 81 کے ساتھ 10 ملائیں 91، پھر 2001، پھر 2011، پھر اس کے بعد 2021، یہ 40 سال بنتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تیری عمر 40.5 سال ہے. کہتے ہیں 6 ماہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا حدیث پاک ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب بدء الخلق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ 4تھے مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے. حدیث ہے. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ذرا گنو، 4تھا، 5واں، 6ٹھا، 7واں، 8واں اور 9واں، پورے 6 ماہ بندہ اس کے بعد رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے. تو 6 ماہ ماں کے پیٹ والے، 40 سال دنیا والے، تیری عمر 40.5 سال ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دنیا کی عمر ماں کے پیٹ کی عمر میں شامل نہیں ہوتی، میری عمر 40 سال ہے. میں نے کہا میرے پتر یہ عقل ادھر بھی استعمال کر لے کہ نبی کی دنیا کی عمر 63 سال، قبر میں 1400 سال سے زندہ ہے، تو وہ عمر بھی قبر میں شامل نہیں ہوتی. یہاں دماغ کام کرتا ہے، وہاں دماغ معاف ہو جاتا ہے. تو دماغ کو دماغ رکھ کر بات کر.